جب ہمارے نبی نے کہہ دیا لا نکاح الا بولی کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح ہی نہیں ہوتا، ذلیل حرکت اور نیچ حرکت کی ہے کہ اس نے اپنے والدین کو جیتے جی مار دیا. جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پروموٹ کر دیا، آپ نے اغوا کو پروموٹ کر دیا. انتہائی شرم کا مقام ہے. ڈوب مرنا چاہیے. تمہاری بھی بچیاں ہیں، تمہاری بھی بہنیں ہیں، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے. میں ان کے خلاف بولوں گا. میرا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا اس واقعے کے بعد. میں کہتا ہوں اس معاشرے کے اندر نہ آپ کی بہنیں نہ آپ کی بچیاں سیو ہیں، نہ ہماری بچیاں نہ ہماری بہنیں سیو ہیں. اس کا مطلب ہے کل کو آپ کوئی بھی 14 سالہ بچی اغوا کریں، کسی گھر سے اٹھا لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کے باپ کو عدالتوں کے چکر لگوائیں. پیغام ہے ان یوٹیوبر کو، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو. تم اس کے والدین کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس فتنے گینگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. باپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ جعلی ہے، اس کو میڈیکل ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے. باپ کہہ رہا ہے 14 سال کی ہے، وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ مانے نہیں جا رہے. اغوا کیا تب بھی غلط ہے، شادی ہوئی تب بھی غلط ہے، اپنی مرضی سے رہ رہی ہے تب بھی غلط ہے، ہر لحاظ سے غلط ہے. السلام علیکم. ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. دعا زہرا کیس جس کے اوپر اس وقت پورے پاکستان کی نظریں ہیں. اس کیس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی شخصیت ڈاکٹر سبیہ علی کرام صاحب. دعا زہرا نے جو قدم اٹھایا یا جو اس کے والدین دعا زہرا کی بازیابی کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے پر کیا نقوش چھوڑ رہا ہے. آئیے آج سب ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. ایک طرف دعا کے والدین سڑکوں پر اپنی بچی کو انصاف دلانے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور بچی وکٹری کے نشان بنا کر انٹرویو دے رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کو کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، اور اس چیز کو میں مسلکی فرقے وریت سے ہٹ کے ایک چیز جو ہے وہ سوچ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا بے بسی کا عالم ہے ان ماں باپ کے لیے جن کی ایک 14 سال کی بچی جو ہے وہ گھر سے چلی بھی گئی ہے، چلے اپنی ول پہ بھی گئی ہے، ہم اس کا پرسپیکٹیو مان لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو معاشرے کے اندر ہماری بچیاں تو محفوظ نہیں ہیں. اگر تو یہ اغوا کا کیس ہے تب بھی بہت خطرناک ہے، اگر وہ بھاگی ہے پھر بھی بڑی خطرناک ہے. حکومت بازیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی. مطلب باپ ڈاکومنٹس لا رہا ہے تو وہ کہہ رہی ہے فیک ہے، باپ پولیس کے پاس جا رہا ہے کوئی مدد نہیں ہو رہی، عدالتوں میں جا رہا ہے کوئی مدد نہیں ہو رہی. مطلب اگر میرا بچہ ہے وہ گھر سے باہر چلا جائے اور وہ مائنر ہے تو کیا مجھے حکومت، عدالتیں، ادارے میری بچی یا بچے کو مجھے پرووائڈ نہیں کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کل کو آپ کوئی بھی 14 سالہ بچی اغوا کریں، کسی گھر سے اٹھا لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کے باپ کو عدالتوں کے چکر لگوائیں، اور وہ بچی کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حرف آخر ہو جائے گا. باپ کہہ رہا ہے 14 سال کی ہے، وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ مانے نہیں جا رہے. باپ کہہ رہا ہے کہ یار یہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے، یہ اس کے پاس نہ موبائل فون ہے نہ کوئی اور گیجٹ ہے جس سے وہ کہیں رابطہ کر سکے، کوئی یقین نہیں کر رہا. باپ کہہ رہا ہے آپ اس کے فون ریکارڈ چیک کر لیں، ہمارے گھر کے فون چیک کر لیں، کوئی آپ کو سٹیٹمنٹ، کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا، کوئی یقین نہیں کر رہا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعی لمحہ فکری ہے پورے قوم کے لیے کہ ہم کسی بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی کی بھی بچی کو اٹھا لو، یہ شادی کر لو، یہ جرم ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے لیے دین اسلام امپورٹنٹ ہے. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا لا نکاح الا بولی، اس سچویشن کے لیے کہا گیا ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح ہی نہیں ہوتا. وہ کس طرح نکاح ہو گیا بھائی؟ کہاں سے ہو گیا نکاح؟ کہاں وہ ڈاکومنٹ ہے؟ کس مولوی نے پڑھایا ہے؟ کس جاہل مولوی نے پڑھایا ہے اس کا نکاح ولی کے بغیر کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ جھوٹ میں مبنی ہے. یہ سارا ایک من گھڑت اور ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے جس سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ ہمارے ادارے میں ہیں بچی کو اٹھا کے والدین کے حوالے کریں. میں کہتا ہوں یہ اس وقت کی جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہی ہے. یار اب بچی کو اٹھا کے والدین کو دیں. میرا اگر 14 سال کی بچی یا بچہ گھر سے نکل جائے یا واٹس ایور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اللہ نہ کرے کسی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے، تو یار ادارے حکومتیں کس ہیں؟ یہ ہمارے ادارے کے میں ہیں. بچی کو اٹھا کے والدین کو دیں. وہ اگر والدین فری ول، یہ میں کہتا ہوں بچی کی فری ول کاؤنٹ نہیں کرتی، والدین کی اگر ول ہوگی تب اس کا نکاح ہوگا، والدین کی اگر ول ہوگی تب وہ وہاں رہ سکتی ہے. اخلاقی لحاظ سے دعا نے جو قدم اٹھایا کیا وہ ٹھیک ہے؟ یار اخلاقیات کی تو بات نہ کریں، وہ تو اور میں کہتا ہوں بے کا اعلیٰ ایک مقام ہے جس پہ وہ جو ہے نا فائز ہوئی ہے بچی. اگر وہ بچی حقیقت میں جو بیان کری ہے ویسا ہے تو اول تو میں اس کے والدین کے سٹانس کو 100% سپورٹ کرتا ہوں. بینگ اے بردر، بینگ اے فادر آف اے ڈاٹر، میں یہ کہتا ہوں کہ یار یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے. اس کا باپ پوری بے بسی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر یہ آواز اٹھا رہا ہے
کہ یار میری بچی ایسی نہیں تھی, میری بچی ایسی نہیں ہے, اچانک غائب ہو گئی ہے. اور یہ کیا سٹوری ہے, بچی نکلی ہے اور ٹیکسی پہ لاہور, آپ ٹیکسی پہ کراچی پہنچ سکتے ہیں, آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں, بالغ ہیں, مرد ہیں, آپ پہنچ سکتے ہیں ٹیکسی پہ کراچی, ایسے یہاں سے نکلے. میں کہہ رہا ہوں بغیر پیسوں کی بھی چھوڑ دیں یار, آپ ایک کراچی ویسے ہی پہنچنا بڑا ایک, آپ نے یہاں سے اترنا ہے, پھر آپ نے اسٹیشن جانا ہے یا ایئرپورٹ جانا ہے یا وٹس ایور, آپ وہ کہہ رہے ٹیکسی پہ پہنچ گئے. بھائی کون سی ٹیکسی ہے جو لاہور آتی ہے, ہمیں بھی ذرا بتا دیں. بچی نے انٹرویو میں بتایا کہ اس دن اللہ کا کوئی خاص کرم تھا, میں جو چیز چاہ رہی تھی وہ ویسا ہو ہی جا رہا تھا. اللہ کا کرم نہیں تھا, اس کے اوپر شیطان حاوی تھا بچی کے اوپر. یہ اللہ, میں کہتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. اللہ یہ کرم ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتا ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا ہے. یہ تو صریحاً ایک, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک میرے منہ سے الفاظ جو ہیں وہ غلط نکلیں گے کہ یہ اگر بچی ٹھیک ہے, اگر یہ بچی کا موقف وہ سچ بول رہی ہے تو انتہائی بغی ہے, انتہائی میں کہتا ہوں ایک ذلیل حرکت اور نیچ حرکت کی ہے کہ اس نے اپنے والدین کو جیتے جی مار دی ہے. والدین کہتے ہیں کہ بچی ان کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے, لیکن بچی عدالت کو کہتی ہے کہ میں ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یہ کیس میں مزید جو پیچیدگی ہے وہ بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے پروب کرنا چاہیے وہ ظہیر کو کرنا چاہیے, جو ایک کردار ہے نا کہانی کا, اور ظہیر کو جب آپ انویسٹیگیٹ کر لیں گے تو بڑی چیزیں کھل جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ ظہیر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی کہ وہ اس نے کلیم کیا تھا کہ وہ حفیظ سینٹر کا جو ہے ملازم ہے, حفیظ سینٹر کے ہمارے کچھ اپنے ریسورسز ہیں ان سے ہم نے معلومات کی, تو انہوں نے کہا حفیظ سینٹر میں ایسا کوئی بندہ ہم نے نہیں دیکھا. پھر جو انفارمیشن اس نے دی ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے کیس کے اندر پولیس کو بھی اور عدالتوں کو بھی فوراً فی الفور حکم دینا چاہیے کہ بچی کو اپنے والدین کی طرف اپنے والدین کو جو ہے وہ سونپ دینا چاہیے, بچی کے والدین کو بچی کو دے دینا چاہیے. پھر اگر اس کے والدین اجازت دیں, اس کے والدین کو کنونس کریں تو وہ جہاں مرضی شادی کر لے. اگر اس کی ایج وغیرہ کو دیکھیں, اسلام کے اندر ایج کی نا, اسلام کے اندر تو یہی ہے کہ اگر بلوغت تک پہنچ گئی آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ حکومتی یہ ہمارا قانونی ایک بات ہے کہ 18 سال کی عمر کی حد ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قانونی طور پہ بھی دیکھ لیا جائے, آپ نے میڈیکل رپورٹس میں اس میں 16 سے 17 سال عمر جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفائی ہوئی, تو کیا 16-17 سال پھر بھی قانونی طور پہ وہ پورا نہیں اتر رہی؟ تو یار آپ اپنے اس بچی کو تو والدین کے حوالے کریں. مطلب کیا والدین سے زیادہ ظہیر کا حق ہو گیا بچی کے اوپر؟ یا کوئی بندہ اگر لڑکی کو بھگا کے لے جائے گا تو اس بندے کا زیادہ حق ہو جائے گا لڑکی کے اوپر, والدین کا حق ختم ہو جائے گا؟ یہ انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بے حسی اور مجھے بڑا ایک یہ بوگس سسٹم لگا سارا, اور مجھے اس طرح فیل ہوا کہ ہم بنانا ریپبلک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے پروموٹ کر دیا, آپ نے اغوا کو پروموٹ کر دیا, آپ نے پورا ایک سسٹمیٹکلی جو ہے نا وہ ایک اغوا کو پروموٹ کر دیا کہ آپ کسی کی بھی بچی اٹھا لیں 15-16 سال کی, زبردستی شادی بھی کر لیں اور بعد میں اس کے والدین کو بلیک میل کریں. یہ بڑا اچھا کام شروع ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر, اور میں یہ کہتا ہوں انتہائی شرم کا مقام ہے اس لیے, انتہائی شرم کا مقام ہے لیے. ڈوب مرنا چاہیے. تمہاری بھی بچیاں ہیں, تمہاری بھی بہنیں ہیں, کل کو اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو, ایک باپ اور ایک ماں جو ہے وہ بچی کی بازیابی کے لیے رو رہے ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یار ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں. مطلب جس کی بچی اغوا ہوئی ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو بھی ثابت کرے, پھر اس کے ڈاکومنٹس پہ سوالیہ نشان اٹھایا جائے کہ ڈاکومنٹس جعلی ہیں. مطلب کیس سے پہلے ہی باپ کو پتا تھا کہ میری بچی اغوا ہو جائے گی تو میں ڈاکومنٹس پہلے تیار رکھوں. نادرا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی جعلی تیار ہوا, وہ پڑا ہوا تھا کوئی 2 سال پہلے, اس کو پتا تھا یہ دن آئے گا. کیسی فضول بات ہے, یہ شرم کا مقام ہے, یہ پورے ایک سسٹم کے لیے شرم کا مقام ہے. میرا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا اس واقعے کے بعد. میں کہتا ہوں اس معاشرے کے اندر نہ آپ کی بہنیں, نہ آپ کی بچیاں سیو ہیں, نہ ہماری بچیاں, نہ ہماری بہنیں سیو ہیں. دعا کے وکیل کہتے ہیں کہ جنہوں نے نکاح کروایا کہ یہ میرے واکنگ کلائنٹس تھے. میں نے ظہیر سے پوچھا ظہیر کہ آپ کو کوئی ولی نہیں ہے, تو ظہیر نے مجھے شبیر کا نمبر دیا اور میں نے شبیر سے رابطہ کیا. 5 دن پہلے شبیر ایک انٹرویو دیتا ظہیر کا بڑا بھائی, اور کہتا ہے کہ میں وکیل کو جانتا تھا اور میں خود گیا وکیل کے پاس اس نکاح کے لیے. یہ بھی شبیر بشیر جو بھی بندہ ہے اور وکیل یہ لوگ ہیں, یہ انتہائی اور فرعون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایسے کو تو سر عام جو ہے میں کہتا ہوں ان کو کوڑے پڑنے چاہیے. ان کی جرت کس طرح ہے کہ لوگوں کی ماں بہنوں کا یہ چھپ کے نکاح کراتے پھریں؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ ایسے وکیل کو تو ہے میں کہتا ہوں یہ بار کونسل میں اپلیکیشن دے کے اس کا لائسنس معطل کرا دینا چاہیے. ہم ایک مسلم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, ہم کو یورپ میں رہ رہے ہیں, یورپ کے اندر بھی اتنا کالا قانون نہیں ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے معاملہ. سارے کیس میں جو دعا کے والدین کی کوششیں آپ نے دیکھی ہیں, ہر عدالت پہ, ہر فورم پر, سڑکوں پر دھکے کھائے ہیں انہوں نے, کیا مثال سیٹ کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو دعا کے والدین نے مثال سیٹ کی ہے
وہ یہاں کے والدین کے لیے ایک ساری زندگی کے لیے ویسے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں دعا کے والدین نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی جان آپ کسی کی بھی ماں کسی کی بھی بہن کسی کی بچی اس معاشرے کے اندر سیف نہیں ہے. انہوں نے ایک پہلے یہ مثال سیٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی صبر تحمل اور ایک بہت ہی میں کہتا ہوں کہ جنٹلی اس معاملے کو ڈیل کیا ہے. کہیں پہ اگریسو نہیں ہوئے, کہیں پہ انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو گالم گلوچ نہیں کی, کہیں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا. اور وہ ایک میں کیا کہوں وہ ایک مظلوم ماں باپ ہے, مظلوم ماں باپ ہے جن پہ انتہا کا ظلم ہوا ہے اس معاشرے کے اندر. کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, کوئی ادارہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کوئی سسٹم ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ان کے ساتھ رج کے ایک جو ہے نا ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی چاہیے. میں کہتا ہوں ایک زندہ اور ایک باضمیر انسان کی, باضمیر معاشرے کی یہ ایک نشانی ہے. اور ہم اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بچی گھر سے بھاگ کر شادی کر لے تو دین اسلام کیا کہتا ہے؟ یار دیکھیں, آپ اگر دین اسلام کی بات کرتے ہیں نا, بھاگ کے شادی کرنا کہاں جائے. میں نے آپ کو دین اسلام کی بات دیکھیں, ہم نے دین کو فالو کرنا ہے جو احکامات کے مطابق. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا نکاح الا بولی, نکاح ہے ہی نہیں ولی کے بغیر. تو ختم بات. آگے کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے دین کو. تو اس طرح کی جو بغیرتی ہیں, اس طرح کی فحاشی ہیں, اس طرح کی جو ایک میں کہتا ہوں فتنے اور فسادات ہیں, اس کو روکنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک پیش کی ہیں نا اپنی امت کے لیے. تو ہم نے تو وہ فالو کرنی ہے. کون سی شادی ہوئی ہے؟ کوئی شادی نہیں ہوئی. اس کیس کو میڈیا پہ جو ہائپ ملی, ایک سائڈ کے جو میڈیا یوٹیوبرز ہیں, سوشل میڈیا ہے, وہ دعا کے والدین کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک سائڈ کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ظہیر کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں, لیکن کیس اپنے انضام کی طرف نہیں جا رہا. کیوں؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں جو دعا کو سپورٹ کر رہے ہیں نا اس کیس کے اندر, وہ تمام تر میڈیا کے لوگ, ان کے اندر غیرت مر چکی ہے, وہ دیوس ہیں اور وہ فرونیت کے اوپر فائز ہے. یہ میرا ایک پیغام ہے ان یوٹیوبر کو, کوئی حیا کرو, کوئی شرم کرو. تمہاری بھی کوئی گھر میں بہن ہے, کیا تم چاہو گے کبھی زندگی میں تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو اور یوٹیوبر اور میڈیا والے اس کو سپورٹ کریں کیس کو؟ اس والدین کے اوپر کیا گزر رہی ہے ذرا جا کے پوچھو ان سے. ایک ان کی 14 سال کی بچی جو ہے وہ گھر سے چلی گئی ہوئی ہے, یا وہ بھاگ گئی ہوئی ہے, یا وہ اغوا ہو گئی ہے, جس کا ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا, اور تم اس کے والدین کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اس فتنے گینگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. لعنت ہے ایسے میں کہتا ہوں ایسی صحافت پہ اور ایسی رپورٹنگ کے اوپر جو اس حد تک آپ کو جو ہے بے ضمیر اور ضمیر فروش کر دے. ایسے کیسز کی شرح ہمارے معاشرے میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یار دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر کے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, بچوں کو ایجوکیٹ کرے, بچوں کو دین سکھائے. میں ڈے 1 سے یہ بات کرتا ہوں کہ یار آپ کے بچوں کو دین کا فہم ہونا چاہیے, دین کا علم ہونا چاہیے, تب بھی ان کے اوپر باؤنڈریز سیٹ ہوں گی, انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ بچوں کو صرف اور صرف دنیا کا فوکس کریں گے, دنیا کے اندر جتنا مرضی ایکسل کرا دیں, دین کا فہم نہیں دیں گے, دین کا علم نہیں دیں گے, تو وہ آپ کو ذلیل و رسوا کروا دیں گے بچے. اور بچوں کا باؤنڈریز نہیں پتہ ہوں گی, نہ اخلاقیات پتہ ہوں گی, نہ ان کو لڑکا لڑکی کے معاملات پتہ ہوں گے, نہ ان کو کوئی فحاشی کا پتہ ہوگا. تو آپ کے جو ایک لمیٹیشنز جو ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ جو آپ کو میں کہتا ہوں کہ لمٹ میں رکھتا ہے, جو ایک چیز ہے, جو ایک فورس ہے, وہ ہے اسلام کا فہم, اسلام کی تعلیم. تو اسلام کی تعلیم آپ پروموٹ کریں یار. آپ اس کیس کے اندر بھی میں کہتا ہوں یہ بڑا شور شارٹ کیس ہے, اس کے اندر بھائی لا نکاح الا بولی کی پلی لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بتایا ہوا ہے. جب آپ کے پیدا ہونے سے مرنے تک کے تمام تر معاملات کا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو رہے ہیں. آپ کا جنازہ بھی بھائی جان ایک اسلامی اصولوں پہ ہو رہا ہے, آپ کی تدفین بھی ہو رہی ہے, آپ کی شادی بھی ہو رہی ہے, آپ جب پیدا ہو رہے ہیں آپ کے کان میں اذان بھی پھونکی جا رہی ہے. ہر چیز کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق ہی آپ زندگی آپ گزار رہے ہیں نا, زندگی کے تمام تر معاملات اسلام کے مطابق ہی ہو رہے ہیں. تو نکاح کس طرح ہو گیا آپ کا؟ نکاح وکیل پڑھائے گا, اب وکیل نے 2 انگوٹھے کرنے نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر ہم بھی آپ بھی پھر کل کو جو ہے نا وہ اس بات پہ تیار رہے, کل کو ہمارے بچے بھی اس طرح پھر نکاح کرتے ہیں پھریں گے. دکان کھولی کسی وکیل نے اور بیٹھ کے نکاح کرائی جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ بنانا ریپبلک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اصولوں کے یہ قانون کے بغیر اور اصولوں کے خلاف جو ہے ایک سوسائٹی چل رہی ہے. یہ کیا یہ معاملہ ہے؟ یہ تو نان سینس ہے ایک معاملہ ہے, پتہ نہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک والدین کہہ رہے ہیں 14 سال کی بچی ہے, یہ آئی ڈی کارڈ دیکھو, یہ پاسپورٹ دیکھو, یہ بے فارم دیکھو, یہ بونیفائڈ سرٹیفکیٹ دیکھو, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جعلی ہے. یار کیا خدا کا خوف کرے. میڈیکل ٹیسٹ کرایا کہتے 17 سال اس کی ہڈیوں کی عمر ہے. میں کہہ رہا ہوں 17 سال ہی مان لیا جائے, پھر بھی 18 سال سے کم ہے. قانون اجازت نہیں دیتا شادی کی. اب وہ اس میں مزید اس کیس کو کر دیں. باپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ جعلی ہے, اور اس کو میڈیکل ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے. یار
استغفراللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہتا ہوں اس سوچ پہ اور اس بے حسی پہ جو ہے نا میں کیا کمنٹ کروں. میں کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, منہ سے غلط الفاظ نکل جائیں گے, ایویں فائدہ کچھ نہیں ہے. اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میں ان کے خلاف بولوں گا, میں حق کے ساتھ رہوں گا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل ہمیشہ مٹ کے رہے گا, حق ہمیشہ زندہ رہے گا اور حق ہمیشہ حق کا بول بالا ہوگا. اور اس کیس میں بھی میں آپ کو بتاؤں حق کی جیت ہوگی. مجھے نہیں پتا, میں یہ کہتا ہوں ہر جو بھی سٹانس لے رہی ہے دعا زہرا یا جو بھی اس کے ساتھی ہیں وہ سٹانس غلط ہے. جو جہاں سے بھی آ جاؤ, اغوا کیا تب بھی غلط ہے, شادی ہوئی تب بھی غلط ہے, اپنی مرضی سے رہ رہی ہے تب بھی غلط ہے, اگر اس کو بہکا رہے ہیں وہ تب بھی ہر لحاظ سے غلط ہے. 360 ڈگری پہ اوپر آپ کیس کو اسٹڈی کر لیں, کوئی ایک پہلو نہیں ہے جہاں دعا زہرا سے کیا. دعا زہرا یہ کہتے ہیں میں 20 سال کی ہوں اور کوئی میرے والدین جو ہے نا وہ خلاف شریعت میرا کوئی نکاح کرانا چاہتے زبردستی, تو اس کیس کے اندر شاید یہ میں اس میں بھی کمنٹ نہیں کرتا, علماء تھوڑی گنجائش کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, شاید جائز ہو, ورنہ نہیں, ورنہ کوئی چکر نہیں ہے. دعا زہرا کہیں پہ بھی جسٹیفائی نہیں ہو رہی. والدین کا اب یہ سٹانس ہے کہ ہمیں اپنی بچی واپس چاہیے. دعا کے کل کو اگر آپ میں کہتا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کل کو اگر آپ کی بچی آپ کی بہن کہیں اغوا ہو جائے, آپ تھانے میں جائیں رپورٹ کروانے, تو بچی بازیاب بھی ہو جائے اور آپ کو واپس نہ کی جا رہی ہو, پھر یہ کیا سسٹم ہے؟ نہیں, آپ کا حق ہے, یہ جو بندہ بھگا کے لے کے گیا اس کا حق ہے, پہلے تو یہ ڈیفائن کر لیں نا, یہ ڈٹرمن کر لیں کہ پھر اس کا مطلب ہے جو لڑکا بھگا کے لے کے جاتا ہے اس کا حق زیادہ ہو گیا ہے. اور حقیقت بات ہے اس طرح کے معاملے کی وجہ سے عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. یہ جو عزت کے نام پہ جو قتل کیے جاتے ہیں, غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں, وہ ان معاملات, اس طرح کے معاملات پہ انصاف نہیں دیتی ہے. اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں کھڑے ہوتے جو مدعی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں. اور اگر اس طرح کے معاملات کے اندر پراپر سسٹم پروب کر جائے اور بندوں کو سبق سکھا دیا جائے, اس طرح کے معاملات بھی رک جائے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہماری کہیں بھی ضرورت ہو آپ کو جانی طور پہ, مالی طور پہ, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اور انشاءاللہ اس کیس کو اگر لڑنے میں کہیں بھی آپ کو ہماری مدد درکار ہوگی تو پھر ہم آپ کو پوری فورس کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے.